أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین. تو ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے. تختی نمبر 14 را کے قاعدے. جزم والی را کو رائے ساکنہ، حرکت والی را کو رائے متحرکہ، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. را پر زبر، دو زبر، کھڑا زبر، پیش، دو پیش، الٹا پیش ہو تو را پر ہوگی. زیر، دو زیر، کھڑی زیر ہو تو را باریک ہوگی، چاہے را مشدد ہو. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو. نمبر 2، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں. نمبر 3، رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ خص، ضغ، قذ، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں نہ ہو. اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی. تو دوستو، یہ تختی تھی، اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا دیا. تو اس میں سے ایک ایک بات بھی جو ہے سمجھنے کی ہے. سب سے پہلے ہم تختی کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد سبق کو پڑھیں گے. میں آپ حضرات کو جہاں تک ہو سکے آسان کر کے اس تختی کے ایک ایک پیراگراف کو مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹس باکس میں آپ کہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو کے اندر سمجھایا جائے گا. چلیں ہم سب سے پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ جزم والی را کو رائے ساکنہ، جیسے یہاں پر دیکھیں میں کچھ نوٹ کیا ہوں. جزم والی را اس کو کہتے ہیں، یعنی را پر جزم ہے تو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں. اسی طرح حرکت والی را کو رائے متحرکہ. یہ جو را ہے، را پر زبر، زیر، پیش، یہ تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت آئے تو اس کو رائے متحرکہ کہتے ہیں. اور اسی طرح تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. را پر تشدید آیا تو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں. تشدید کی شکل آپ حضرات اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ تشدید اس طرح سے ہوتا ہے. اگر را پر تشدید آئے تو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں. چلے پہلا پیراگراف ہو گیا. تو پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا، را پر زبر، دو زبر، کھڑا زبر، پیش، دو پیش، الٹا پیش ہو تو را پر ہوگی. زیر، دو زیر، کھڑی زیر ہو تو را باریک ہوگی، چاہے را مشددہ ہو. اس بات کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ را پر زبر، دو زبر، کھڑا زبر. آپ دیکھ لیں یہاں پر را پر زبر یعنی سنگل زبر. را پر زبر، دو زبر، کھڑا زبر. را پر سنگل پیش، دو پیش، الٹا پیش یعنی ایک پیش ہو. را پر پیش ہو، دو پیش ہو، الٹا پیش ہو تو را پر ہوگی، چاہے را مشدد ہو. جیسے یہاں پر را مشدد ہے، اس کے اوپر زبر آئے. را مشدد ہے، اس کے اوپر دو زبر ہے. تشدید والی را ہے، اس کے اوپر پیش ہے. تشدید والی را ہے، اس کے اوپر دو پیش ہیں. یہ تشدید ان کے پر پڑھنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، بلکہ زبر، دو زبر، کھڑا زبر، پیش، دو پیش، الٹا پیش، ان تمام کے آنے پر اس را کو پر ہی پڑھیں گے. یہ بات بھی ہماری ہو گئی. دوسری بات،
اور تیسری بات یہاں پر انہوں نے کہا رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راپر ہوگی. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش، جیسے یہ رائے ساکنہ ہے، یہ را کے اوپر جزم آیا تو رائے ساکنہ سے پہلے زبر، رائے ساکنہ سے پہلے پیش تو را پر ہوگی. یہ بات بھی ہماری ہو گئی. اور اسی طرح زیر ہو تو رائے ساکنہ کو پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں، رائے ساکنہ کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ہے، یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. کہ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے جو شرط لگائی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھنے کے لیے. ویسے تو یہاں پر پر کی بات آئی تھی، اور رائے ساکنہ سے پہلے زبر آیا تو پر، رائے ساکنہ سے پہلے پیش آیا تو پر، اور را کے اوپر زبر، 2 زبر، کھڑا زبر، پیش، 2 پیش، الٹا پیش، یہ سب آنے پر را کو ہم پر پڑھیں گے. اور اسی طرح صرف سنگل زیر آئے، 2 زیر آئے، کھڑی زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے. لیکن رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے. زیر ہو تو باریک پڑھنا چاہیے ہر جگہ، لیکن باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے کیا شرط ہے، آئے ہم دیکھتے ہیں کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو. زیر اصلی اور عارضی کیا ہے، یعنی دوسرے جملے کے زیر کو لے کر پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو. خود کا زیر ہو تو وہ اصلی ہے، اگر دوسرے سے لینے کی ضرورت پڑے تو اس کو عارضی کہتے ہیں. جس طرح سے آدمی اپنے خود کے گھر میں رہا تو اصلی مکان کہتا ہے، اور دوسرے کے گھر میں رہتا ہے تو کرائے پر، یعنی عارضی طور پر یہاں پر ہے. جب وہ مکان مالک چھوڑنے کو کہے گا تو ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس طرح سے جو ہے یہاں پر بھی اصلی اور عارضی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیر اصلی ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اگر عارضی ہو تو اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے. اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے. جیسے یہاں پر کتاب والوں نے جیسے مثال دی رب ارجعونی، دیکھیں یہاں پر را سے پہلے الف ہے لیکن اس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو پیچھے والے حرکت سے ہم پڑھیں گے. تو یہ ربی الگ ہے اور ارجعونی الگ ہے. تو یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی نہیں ہے، اس عارضی زیر کو لے کر ہم پڑھیں گے تو اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. اصلی ہوتا تو ہم اس کو باریک پڑھ سکتے تھے، لیکن یہاں پر پر پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے زیر. رب ارجعونی اس طرح سے. اور اسی طرح یہاں پر دوسری مثال امر تابو، یہ الگ ہے. عربی جاننے والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میں آپ حضرات کو راؤنڈ مارک ڈال کر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ارتابو دونوں الگ الگ ہیں. تو رائے ساکنہ سے پہلے زیر نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، تو پچھلے والے سے جو ہے کرائے پر لے کر ہم اس کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اس کو عارضی زیر ہو گیا اس کا. تو عارضی زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم پر نہیں باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے. امر تابو اس طرح سے. اور اسی طرح یہاں پر بھی ارجعی، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. دیکھنے میں یہاں پر زیر لگا ہوا ہے. قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھیں سورہ فجر کی آخری آیتوں میں یہ آیت الحمدللہ اکثر ائمہ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں پر جو زیر دیا گیا ہے یہ قرآن پاک کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن ملا کر پڑھنے کے لیے یہاں پر اس کو عارضی طور پر زیر دے کر پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ اس کو یہاں سے ہی ملا کر پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر رکانے کی وجہ سے یہاں سے عارضی زیر یعنی ٹیمپروری زیر دے کر پڑھ رہے ہیں، اصلی زیر نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس طرح سے جو ہے ترجعی، اصل میں یہاں کی حرکت یہاں دیتے ہیں، سانس یہاں پر ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو یہاں پر رکا دیے آیت کو، تو یہاں پر ارجعی اس طرح سے پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی یہ زیر نہیں ہے، لیکن سانس ٹوٹنے پر رخصت دی گئی ہے کہ یہاں سے زیر دے کر پڑھی جا سکتی ہے، عارضی زیر دے کر پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے. تو دوستو بزرگوں، یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا
جو اسی طرح یہاں پر اور بھی شرطیں انہوں نے لگائی. سب سے پہلی شرط تو زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو، یہ بات انہوں نے کہی تھی. پھر دوسری شرط انہوں نے لگائی زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں، یہ بات بھی انہوں نے کہا. تو یہاں پر رب ارجعونی امر تابو ارجعی، ان تینوں میں زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہو تو یہاں پر نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ربی کا زیر الگ جملہ ہے، یہ ارجعون الگ ہے، ایک ہی جملے میں نہیں ہے، ایک ہی کلمے میں نہیں ہے. یہ ارجعون ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، بازو والے کلمے سے لے کر پڑھا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے اور یہاں پر بھی جو ہے اسی طرح ہے. تو اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے مثال میں سمجھا دیا. تو دوستو بزرگوں، ایک ہی مرتبہ میں سمجھا رہا ہوں تو اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے ایسی کوئی ضروری نہیں ہے. آپ حضرات اس کو ریپیٹ کر کے جو ہے ویڈیو کو بار بار چلا کر کے دیکھیں، آگے پیچھے کر کے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک مرتبہ نہ صحیح، دو مرتبہ نہ صحیح، 3 مرتبہ اس کو دیکھیں، ضرور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھائے. تو دوستو بزرگوں، ایک اور شرط انہوں نے آگے لگائی، رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں نہ ہو. رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ وہ کیا ہیں؟ خص، ضغ، قذ، یعنی خا صاد ضاد، خا صاد ایک، ان دو حرفوں کو ملا کر انہوں نے خصہ بنا دیا. اور اسی طرح ضاد، غین، طا، ان تینوں کو ملا کر ضغ، اور اسی طرح ان دو حرفوں کو ملا کر قذ بنا دیا. خصہ، ضغ، قذ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں نہ ہو. یعنی اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مثال سے آپ سمجھیں کہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے، یعنی حروف مستعلیہ خصہ، ضغ، قذ، خا صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، ان حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں نہ ہو تو ایسی صورت میں اس را کو باریک پڑھیں گے، ورنہ اگر یہ حروف آ گئے تو پر پڑھیں گے. وہ کیسے؟ یہاں پر ہم مثال سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ایک جملہ یہاں پر کتاب والوں نے دیا فرقتن، تو رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا. جیسے یہاں پر بات کہی گئی تھی قاف، تو یہ قاف آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم حروف مستعلیہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہونے کے باوجود اس کو ہم پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. اسی طرح مرصادن، اسی طرح یہاں پر صاد کا لفظ بھی یہاں پر پیش کیا گیا کہ خصہ، صاد ہے حروف مستعلیہ میں سے، اسی کلمے میں ہے، یعنی مرصادن کے کلمے میں ہی، اتنے جملے میں ہی ہے. تو اس لیے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہونے کے باوجود اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر ہی پڑھیں گے. رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آگے حروف مستعلیہ میں سے طا آیا ہے. جیسے یہاں پر طا کہا گیا تو یہ طا یہاں پر آنے کی وجہ سے اس کو بھی ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے. یہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں. اور اسی طرح انہوں نے ایک اور بات کہی، اگر رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راپر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. کیا مطلب؟ کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر زیر پیش آنا، یہ تو بات آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو جزم والے حرف آ جاتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے کہ انہوں نے کہا رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راپر ہوگی. کیسے؟ جیسے یہاں پر ہے رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو یہاں پر فجر کے فا کے اوپر زبر ہے، آگے کے دونوں حرفوں پر جزم ہے، تو اس حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ہم پر پڑھیں گے. رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم اور اس سے پہلے زبر، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. اور اسی طرح رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہاں پر را کو ہم پر پڑھیں گے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح کتاب والوں نے ایک اور بات کہی، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. وہ کیسے؟ جیسے یہاں پر کتاب والوں نے مثال دی کہ رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، حجر، اس طرح سے ہم پڑھیں گے. اور اسی طرح ایک اور بات کتاب والوں نے کہی، اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی. تو دیکھیں یہاں پر
یا ساکنہ آنے پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے وہاں پر باریکی پڑھیں گے. جیسے یہاں پر مثال دی گئی رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ، یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو زبر ہونے کے باوجود اس کو ہم باریک پڑھیں گے. خیر نہیں پڑھیں گے، خیر اس طرح سے باریک پڑھیں گے. اور اسی طرح رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے تو اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر ایسا پر نہیں پڑھیں گے بلکہ قدیر اس طرح سے باریک پڑھیں گے. آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی. رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی. یہی بات کتاب والوں نے کہی. تو دوستوں بزرگوں، یہاں تک ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جتنا سبق ہے یہ تمام کا تمام سبق اور اس کے ہجے اور ان کے قواعد یہ سب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے. اس لیے کہ اگر اسی میں سب کچھ پیش کیا گیا تو دیکھنے والوں کے پاس وقت کم ہے اور سمجھنے کے لیے بھی آپ حضرات کو سارا ایک ہی دن سمجھا دیں تو بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے برائے کرم آپ ضرور ضرور اگلے سبق کی ویڈیو کا انتظار کریں اور پابندی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں. بہت بڑا فائدہ ہوگا. آپ حضرات کا ساتھ اسی طرح اگر رہا تو انشاءاللہ العزیز ہم ضرور قرآن پاک کے اندر بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھتے ہوئے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد قرآن پاک کو سیکھنے اور پڑھنے کی اور اخلاص کے ساتھ مجھے بھی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک ہلکی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ حضرات بھی اس سے قرآن پاک سیکھیں اور آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو.